خلافت کے بارے میں جو سجاد زہرائی صاحب نے اعتراضات کیے ہیں ان کا میں جواب دینا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو اعتراض سجاد زہرائی صاحب نے کیا یہ ان کا ہی نہیں ہے، یہ تقریباً 1000 سالہ پرانا اعتراض ہے، اہل تشیع کی طرف سے کیا جاتا ہے کہ آپ کے ہاں بھی اور ہمارے ہاں بھی 12 خلفاء والی حدیث موجود ہے۔ تو شیعہ حضرات کیا کہتے ہیں، ہم نے تو اپنے 12 گنوا دیے ہیں، آپ اپنے 12 کیوں نہیں گنواتے؟ آپ کی تاریخ الخلفاء میں جلال الدین سیوطی اور بھی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، باقی ہمارے جو ائمہ اہل سنت ہیں ان کے جب مصادر دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم دیکھو 5-7 گنوا دیے ہیں انہوں نے، اس کے بعد خاموش ہو گئے ہیں۔ تو اہل سنت کے پاس جو ہیں وہ 12 خلفاء والی حدیث پر پورے 12 خلفاء ہوتے ہی نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہیں، جو کہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے اور تمام دیگر کتب کے اندر بھی حدیث موجود ہے۔ اور میں نے مختلف علماء سے یہ سوال بھی کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 12 کا کہا تھا وہ 12 کون ہیں، اور کوئی بھی ان کے ٹھیک سے نام نہیں بتا سکا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت آپ کا یہ جو اعتراض ہے نا، یہ حدیث تو اپنی جگہ ٹھیک ہے، مگر اس حدیث کی جو آپ اپلیکیشن کرتے ہیں، امپلیمنٹیشن کرتے ہیں، وہ غلط کرتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ آپ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد 30 جھوٹے مدعیان نبی آئیں گے، یعنی 30 جھوٹے دجال آئیں گے۔ تو مجھے بتائیے کیا آپ کے ہاں اور ہمارے ہاں مسیلمہ کذاب جھوٹا نبی نہیں ہے؟ آپ کے ہاں اور ہمارے ہاں اسود انسی جھوٹا نبی نہیں ہے؟ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہم آپ سے اگر سوال کرتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا کہ میرے بعد 30 جھوٹے نبی آئیں گے، 30 جھوٹے دجال آئیں گے، تو بتائیے تو 30 پورے کر کے دکھائیں نا۔ آپ کیسے پورے کریں گے؟ آپ بھی 2 4 5 7 گنوائیں گے، یا آج کے دور میں زیادہ سے زیادہ آپ کہیں گے کہ غلام محمد قادیانی کو بھی ڈالو، تو کتنے کو گنوا لیں گے آپ؟ کیا 30 پورے کر پائیں گے؟ حضور کا یہ فرمانا کہ میرے بعد 12 خلفاء آئیں گے، ہم پورے نہیں کر پاتے بقول آپ کے، تو پھر آپ یہ پورے کر کے دکھائیے۔ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ حضور والا کہ یہاں پر جو اعتراض کیا جا رہا ہے وہ اعتراض ہی غلط کیا جا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد 12 آئیں گے، تو یہ 12 کی تعداد بیان فرمائی جا رہی ہے، کب آئیں گے، کس وقت آئیں گے، کس طرح آئیں گے، یہ تعین نہیں ہے۔ اسی طرح جب فرمایا کہ میرے بعد 30 جھوٹے مدعیان نبی آئیں گے، کب آئیں گے، کس وقت آئیں گے، یہ وقت کا تعین نہیں ہے، یہ تعداد کا تعین ہے۔ تو تعداد کو وقت کے ساتھ خاص کرنا یہ آپ کی ہی شرح ہو سکتی ہے، ہمارے ہاں اس طرح کی کوئی حجیت نہیں ہے۔ ہمارے ہاں قیامت تک 12 آئیں گے اور 12ویں کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی، ہمارا یہ موقف ہے۔ اسی طرح آپ نے یہ فرمایا کہ آپ کے ہاں جو خلافت کا معیار ہے، خلیفہ چننے کا معیار ہے، وہ الگ ہے۔ مثال کے طور پر سقیفہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کو لوگوں نے چنا، اس کے بعد انہوں نے حضرت عمر کو نامینیٹ کر دیا، نامینیشن کے بعد حضرت عمر نے پھر تیسرے خلیفہ کے لیے شورا منتخب کی، ان 6 میں سے ہوں گے۔ تو آپ کا یہ اعتراض ہے کہ ہمارے ہاں خلیفہ چننے کا معیار کوئی نہیں ہے، یعنی ہر خلیفہ اپنے الگ الگ معیار پر آتا ہے۔ حضرت آپ سے بھی ایک سوال ہے، آپ بتائیے آپ کے ہاں خلیفہ کا کیا معیار ہے؟ آپ کے ہاں یہ ہے کہ حضور نے میدان غدیر میں حضرت علی المرتضیٰ کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، بقول آپ کے کہ یہ ان کی خلافت کا اعلان تھا، ان کی امارت کا اعلان تھا۔ تو آپ بتائیے اگر یہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، یہ جو مولایت کا اعلان اس ضمن میں تھا کہ وہ ان کی امارت کا اور آپ کی خلافت خلیفہ بلا فصل ہونے کا اعلان ہے، تو پھر معیار تو طے ہو گیا نا۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ جب بھی خلیفہ بنایا جائے گا وہ میدان میں بنایا جائے گا، مجمع عام میں بنایا جائے گا، اور ببانگ دوحل ہاتھ پکڑ کر اس کو اپنا وصی و جانشین کہا جائے گا۔ تو بتائیے یہ حضرت علی کے بارے میں تو ہو گیا، کرم اللہ وجہہ الکریم کے بارے میں، تو حضرت امام حسن کے بارے میں کہاں سے لائیں گے؟ وہاں پھر خلیفہ کے انتخاب کا کیا معیار ہے؟ پھر حضرت امام حسین کے بارے میں کیا لائیں گے؟ پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو جی وہ منصوص من اللہ ہوتے ہیں، تو اگر حضرت علی منصوص من اللہ تھے تو پھر نبی علیہ السلام نے آپ کا ہاتھ پکڑ کے من کنتو مولاہ فعلی مولاہ کیوں کہا، جبکہ آپ تو پہلے ہی منصوص من اللہ تھے؟ اگر منصوص من اللہ آپ پہلے سے ہی تھے تو پھر علی کی خلافت کا اس طرح کا اعلان کرنا، پھر اس کا آپ جواب دے دیجئے۔ تو لہٰذا خلیفہ کیسے منتخب ہوتا ہے؟ اگر ہمارے ہاں اس کے معیار مختلف ہیں تو حضور آپ کے ہاں بھی اس کے معیارات مختلف ہیں۔ تو زہرائی صاحب آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں، یہ تمام اعتراضات کے جوابات ہم آپ کو دیتے ہیں، ہم آپ کے سامنے بیٹھتے ہیں، ہمارے ساتھ ڈیبیٹ کریں تاکہ آپ کے جتنے بھی اعتراضات ہیں اس کا ہم جائزہ لیں گے۔ تو پھر اگر وہ جائزہ لینے کے بعد اگر دیکھیں گے کہ وہ آپ کا اعتراض ویلڈ ہوا تو آپ کو اس کا جواب دیں گے۔ جس طرح آپ نے اعتراض کیا کہ
فلاں نبی کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ آپ کے 12 خلفاء ہوں گے اور خلیفوں کے نام بتائے گئے ہیں، تو بتائیں اس امت پر نبی علیہ السلام نے اپنے خلیفے کیوں مبہم رکھے؟ تو اس سارے سوالات کے ہم آپ کو جوابات دیں گے۔